اچھا میں کہہ رہا تھا، پہلے چھوٹی سی ایک بات دیکھ لو کہ انسان اور زندہ انسان حساس اور ذی جان ایک تو اسے خود پتہ ہے کہ وہ زندہ ہے، اس کا احساس ہے کہ وہ زندہ ہے۔ زندہ انسان اور اگر اس کا کوئی عقیدہ بھی ہو تو ایک ذی جان اور ذی عقیدہ انسان جب یہاں دنیا میں اپنی موجودگی کا جائزہ لیتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو اپنے گرد و پیش کی کائنات سے متعلق سمجھتا ہے، اور اگر تعلق نہ ہو تو زندہ نہیں سمجھتا اپنے آپ کو۔ تو پھر اس تعلق کو چونکہ عقیدہ ہے، اگر عقیدہ نہ ہو تو انسان اور کائنات کے تعلق کے قیام تک ہی کھیل رہتا ہے۔ یہ بات سمجھے؟ اگر عقیدہ نہ ہو تو پھر انسان اور اس کائنات کے درمیان تعلق کی حد تک ہی زندگی رہتی ہے۔ اب بڑی یہ ضروری بات ہے، اس پہ غور کر لینا کہ یہ کائنات اور اس کے شب و روز اور اس کے موسم، اس میں ہونے والے واقعات، بس یہیں تک ہی انسان رہتا ہے۔ عقیدہ نہ ہو تو عقیدہ نہ ہو تو انسان فطرت کی رنگینیوں اور نارنگیوں تک ہی سمجھ سکتا ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنی زندگی کو بھی اور اپنی گرد و پیش کو بھی۔ مثلا وہ یہ سمجھتا ہے کہ موسموں کا تغیر و تبدل یہ سورج کی دم سے ہے، اور کیوں ہے کہ زمین کی گردش سے ہے، اور زمین کی ڈھیری گردش یا اینول گردش اپنے گرد یا سورج کے گرد، اس کے دم سے موسموں کا تغیر و تبدل آتا ہے، اور دن رات کا بننا آتا ہے، ہواؤں کے چلنے سے موسم بدلتے ہیں، اور سورج کی وجہ سے یہ ساری گرمی، یہ تازگی قائم ہے، وہ یہ جانتا ہے۔ لیکن سورج ایسا کیوں ہے اور زمین ویسے کیوں ہے یہ وہ نہیں جانتا۔ یہاں عقیدہ کام آ سکتا ہے۔ بند کر دو آواز کو، کیا ہے آواز ہے کیا مطلب؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ رہنے دو ٹھیک ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان اس کائنات کے اندر ہونے والے واقعات سے متعلق رہتا ہے، اس کائنات کے اندر ہونے والے واقعات کے متعلق جاننا چاہتا ہے اور جانتا ہے، تحقیق کرتا ہے، تجسس کرتا ہے، غور کرتا ہے، اور راز دریافت کرتا ہے، اور وجوہات دیکھتا ہے، نتائج دیکھتا ہے، لیکن یہ سب ایسا کیوں ہے یہ وہ نہیں جان سکتا۔ تو اگر زندگی عقیدے سے محروم ہو تب بھی کائنات سے متعلق رہتی ہے۔ اب سمجھیں نا، آپ کی زندگی اپنے گرد کی کائنات سے متعلق رہے گی۔ اب یہ کہ جب بھی آپ بے عقیدہ ہونے کے باوجود آپ جب بھی کسی زندگی کا بیان کریں گے تو اس میں گرد و پیش کے واقعات آئیں گے، موسم آئیں گے، زمین آئے گی، آسمان آئے گا، سارے واقعات۔ اس کے پیچھے، اس فطرت کے رنگ کے پیچھے کوئی فطرت بنانے والے کا ذکر نہیں آئے گا۔ جب انسان، باشعور انسان، اگر وہ عقیدہ بھی رکھتا ہو تو پھر وہ اپنے اور کائنات کے تعلق کے دریافت کے بعد اس تعلق کو پیدا کرنے والے کو بھی دریافت کرتا ہے۔ آپ سمجھ آئے نا؟ تو تیسرا واقعہ
انسان، کائنات اور خدا. تو صاحب عقیدہ جو ہے اس کھیل کے اندر رہتا ہے کہ میں کس حد تک میں ہوں، کائنات کس حد تک کائنات ہے، اور بھیجنے والے نے کس حد تک مجھے کہاں تک بھیجا. وہ اپنی زندگی کو کسی بھیجنے والے کے مرہون احسان سمجھتا ہے. یہ ہے عقیدہ. اب اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ جب کائنات کو دیکھ رہے ہو، مطلب سورج روشن ہے، ہوتا رہے، چاند روشن ہے، ستارے ہیں، اگر یہ ساری کائنات کی تمام اشیاء اگر آپ پر اثر نہ کریں تو فائدہ ہی کون نہیں آپ کے لیے. تو گویا کہ اس کائنات کی ہر چیز اس کائنات میں باہوش اور باشعور انسان کے لیے ہر وقت ایک اثر رکھتی ہے، اور وہ اثر وہ ہمیشہ محسوس کرتا ہے. اور جب وہ اس کو سمجھ آ جائے یا سمجھ نہ آئے تو پھر اس کو وہ متعلق سمجھتا ہے اس کائنات کے بنانے والے سے کہ دیکھو میرے اللہ نے کتنا رحم کیا کہ آج موسم اچھا ہے. حالانکہ موسم اچھے ہوتے ہی رہتے ہیں، کوئی موسم اچھے ہوئے لوگوں کے لیے، لیکن وہ کہتا ہے کہ آج کا موسم بہت اچھا ہے، اللہ نے مہربانی کی ہے. میرا خیال ہے کہ اس شخص پر کوئی اللہ ناراض ہے، شادی والے دن تو اوپر سے اتنی بارش ہوگی، ساری شادی درم برم ہوگی. کہتے ہیں نا کچھ اس کے اوپر کوئی ناراضگی سے اتاب لگتا. تو صاحبان عقیدہ اپنے علم اور اپنی تحقیق کو فرمان الہی کے متعلق کرتے ہیں، اس کے قریب کرتے ہیں، اور اپنے احساس کو، اپنے مشاہدات کو، اپنی دریافت کو منشاء الہی کے تابع کرتے ہیں. کہ لینا اسی کائنات سے ہے انہوں نے حصہ. خیال کا حصہ کہاں سے ملے گا؟ کائنات سے. آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ مثلاً مشکل بات تو نہیں ہے، آسان، کہ اگر آپ غم زدہ ہیں، فرض کرو، تو یہ غم اسی کائنات سے ملا. آپ پیدائش میں تو نہیں لائے تھے غم. ایک کائنات مطلب انسانوں، اشیاء، احوال اور زمین اور آسمان اور گردش اور زمانے سے ملا نا غم، اور تو کہیں سے نہیں ملا. رشتہ داریاں، کوئی دور دراز کا بندہ اتفاق سے آگے پیچھے ہو گیا، آپ کا غم بن گیا. کسی اور جگہ سے کوئی خبر آ گئی، غم آ گیا. تو یہ غم جو آپ کو ملا اسی کائنات سے آپ کو ملا، اور کائنات آپ کو غم زدہ کر رہی ہے. اور کبھی آپ کو یہ کائنات خوش کر رہی ہے، خوشی کی خبر آ گئی بیٹھے بیٹھے، او جی مبارک ہو. کیا ہو گیا؟ کہتے مبارک ہو، چاند ہو گیا. مطلب اچانک ہی چاند ہو جاتا ہے، خوشی مل جاتی ہے. پھر جو اہل عقیدہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ غم آ گیا، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. خوشی آ گئی تو کہتے ہیں الحمدللہ، خوشی مل گئی. عید آ گئی، خوشی مل گئی. تو گویا کہ یہ کائنات آپ کی باطنی اور ظاہری زندگی کی پرورش کرتی ہے. توانائی یہاں سے ملے گی، خوراک، احساس یہاں سے ملے گا، غم یہاں سے ملے گا، خیر سے خوشی یہاں سے ملے گی. اور جتنے بھی آپ کے ظاہری باطنی گواہ ہیں سارے کے سارے یہیں سے تربیت پائیں گے، اور یہاں ہی آپ کی زندگی مکمل ہوگی. اور جو لوگ تو عقیدے سے بغیر ہیں اور وہ پھر ان کو کائنات ایک دن ختم کر دے گی. وہ کہتے ہیں کہ گردش روزگار ختم کر گئی اور وہ آدمی چلا گیا سفر پہ، روانہ ہو گیا، اور اس کو کچھ نہیں پتا کہ سارے آتے ہیں سارے چلے جاتے ہیں. اور عقیدے والے کہتے ہیں کہ یہ زندگی آپ غور کرو کہ میں نے کیا بنا کے رکھا تمہارے لیے. پھر وہ جب غور کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، میرے رب یہ جو کچھ تو نے بنایا ہے یہ عین حقیقت ہے، یہ باطل نہیں ہے. تو گویا کہ اسی کائنات سے آپ نے اپنا احساس، اپنی زندگی،
اپنا غم اپنی خوشی اسی کائنات کے مشاہدات سے حاصل کرنی ہے۔ عقیدہ آپ نے یہاں سے حاصل نہیں کرنا، عقیدہ آپ کو دین نے دے دیا۔ عقیدہ تحقیق سے نہیں ملنا، عقیدہ یہ تسلیم سے ملا ہے۔ تو یہ ایک حصہ ہے بات کا، آپ بات سمجھ گئے کہ انسان جیسا بھی ہے، جتنا بھی ڈیولپڈ ہے، اس کی ڈیولپمنٹ، اس کا ظاہر، اس کا باطن، اس کا مشاہدہ، اس کا کائنات، اس کی یاد، اس کا ماضی، اس کا مستقبل، اس کے غم، خوشی، اظہار جو بھی ہے، سارا کائنات کا احسان ہے۔ اور وہ کچھ بھی نہیں کیا انسان نے، صرف بیٹھے رہو تو آپ پرورش پاتے رہتے ہو۔ کمال کی بات، آپ خالی بیٹھے ہیں اور پرورش پا رہے ہیں، خالی بیٹھے ہیں ذہن ڈیولپ ہو رہا ہے، خالی بیٹھے ہیں نظارے آپ کے سامنے سے گزر گئے، میلہ دیکھ لیا گھر بیٹھ کر۔ یعنی کہ خالی اپنی جگہ پر قائم رہنے سے غم اور خوشی کی وافر مقدار میں خوراک مل جاتی ہے۔ آپ کی زندگی محفوظ ہے، اس کو محفوظ لگا دو، تالا لگا دو، بے شک ڈیفینس کر دو، تو باہر سے خبر آ جائے گی غم کی۔ دوست تو محفوظ نہیں ہے نا، رشتہ دار تو محفوظ نہیں ہے نا، فرض کرو آپ محفوظ ہی ہو گئے، وہ ایک کہانی آپ کو یاد ہوگی کہ اگر کسی کو دعا مل جائے یا بد دعا مل جائے کہ اس کی زندگی اب تیری ہمیشہ رہنے والی زندگی ہو گئی، تو کچھ عرصے کے بعد وہ چیخے لگائے گا، پہلے اولاد مر جائے گی، اس کی زندگی اب بھی ہوگی نا، ماں باپ مر گیا، اولاد مر گیا، حتیٰ کہ واقف سارے ختم ہو گئے، وہ کہے گا میں کہاں پر پھنس گیا اجنبی دیش میں۔ تو لازوال زندگی بھی لازوال غم کا باعث بن جائے انسان کے لیے۔ تو اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ آپ کی فانی زندگی فانی غم دیے فانی ہو کے چپکے سے رخصت ہو جاؤ، کیونکہ اگر آپ کو باقی بنا دیا جائے تو اتنا غم آپ سمیٹ ہی نہیں سکتے، اتنی یادیں آپ سمیٹ ہی نہیں سکتے، اور آپ تیسرے دن استعفیٰ دے دو گے، اور اتنا بڑھاپا بتدریج، استغفر اللہ، یعنی کہ کچھ سال کے بعد 50-60 سال کے بعد تو انسان ویسے ہی کہتا ہے کہ پیکٹ ڈلیور ہو جائے آئندہ چپکے سے، تو جب اتنا بوڑھا ہو جائے، لازوال عمر ہو جائے، تو وہ یا تو ساری کائنات لازوال ہو، تو چہرے سارے کے سارے اگر ایک ایک کر کے ختم ہو جائے تو پھر آپ کے لیے ایک وبال بن جائے، ایک عذاب بن جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی زندگی عطا کی ہے جو اپنی ڈیوریشن میں مکمل غم اور مکمل خوشی اور مکمل مشاہدات کر کے مکمل طور پر رخصت ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی بڑی مہربانی۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ آپ کے غم، آپ کی خوشی، آپ کا باطن، سارا اس کائنات نے آپ کو دیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر غمگین ہوں، جو غم آپ کو کائنات نے دیا، ماحول اہم بات ہے، وہ ماحول جس نے آپ کو غم زدہ کیا، آپ کو غم دے کر خود غمگین ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ غم دینے کے بعد غم دینے والا بھی غمگین ہو جاتا ہے، اور پھر اس طرح آپ کا غم جو ہے نا وہ پرورش پاتا ہے کہ غم دینے والی شے غم دینے کے بعد خود غم زدہ ہے۔ یہ کسی کسی کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کو بات سمجھائی؟ ورنہ اگر غم دینے کے بعد غم دینے والی شے غمگین نہ ہو تو کہتے ہیں ظلم کیا اس نے۔ آپ کو بات سمجھائی نا؟ کائنات ظالم ہے، غم دیا اور سورج صاحب چمکتے رہے اور ہم غم زدہ رہے، میری دنیا میں جگنو کی روشنی ہی نہ رہی اور اس کی دنیا میں روشنیوں کے افوارے رہے، کیا رہے؟ سمجھائی بات؟ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم کی تعریف ہے۔ کیا وہ جو غم دینے والا ہے، جو کائنات اس غم میں شرکت نہ کرے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ آپ اسے ظلم کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ محسوس ہو کچھ عرصہ کے بعد کہ غم دینے کے بعد وہ ماحول بھی غمگین ہو گیا تو پھر آپ کا غم جو ہے نا وہ چیسٹ ہو جائے گا، نوبل ہو جائے گا، کہ غم اب ایک امانت کے طور پر پرورش پائے گا۔ نہیں بات سمجھائی؟ پہلا غم جو تھا نا اور وہ ایک پنشمنٹ تھا، اب غم دینے کے بعد ماحول بھی غمگین ہو گیا، اب یہ غم جو ہے ایک امانت کے طور پر پرورش پائے گا۔ بات سمجھائی نا؟ کہ غم دینے والی جو کائنات ہے کبھی کبھی آپ کے غم میں خود بھی غم زدہ ہو جاتی ہے، یا آپ کے احساس میں غم زدہ ہو جاتی ہے۔
اگر آپ کے احساس میں یہ کائنات غمگین ہو جائے آپ کو غم دینے کے بعد، تو آپ کا ریلیشن کائنات سے ہو گیا. بات سمجھ نا؟ تو آپ اپنے آپ کو کائنات سے متعلق سمجھنے لگ جاؤ. مثلا آج آپ کے گھر میں خوشی ہے، ایسے لگتا ہے کہ ساری کائنات خوش ہے. اب آپ کا تعلق کائنات سے ہو گیا برابر کا. خوشی میں کائنات خوش نظر آئی. یہ اچھے انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو تقریباً خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ غم میں ہر چیز غمگین نظر آئے، خوشی میں ہر چیز خوش نظر آئے. میری بات سمجھا رہی ہے آپ کو؟ کبھی کبھی آپ کے غم میں اگر کائنات خوش نظر آئے ظلم، آپ کی خوشی میں کائنات غمگین نظر آئے تو یہ ڈسکوارڈینیشن، کوئی نہیں بات بنی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان جسے فطرت پرورش دیتی ہے یا پرورش کرتی ہے جس کی، وہ کائنات کا اتنا ہی اہم حصہ ہو جاتا ہے جیسے باقی کائنات. اس کی داستان کائنات ساری کے لیے غم کا باعث بن سکتی ہے. اس کا قصہ، اس کا واقعہ ساری کائنات کے لیے غم بن سکتا ہے. اور یہاں آ کے وہ واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی غمگین بیٹھا ہے، کائنات سے متعلق ہے، تو اسے ایسا احساس ملا، وہ کہتا ہے کہ نیر کی جو آواز ہے نا، یہ بھی جدائی کی فریاد کر رہی ہے جیسے میں جدائی میں ہوں. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے کیا ہوں کہ میں جدائی میں ہوں. خود خدا سے اس دنیا میں آنے کی جدائی کے بارے میں مولانا روم غور کر رہے ہیں تو ہر طرف سے کائنات اس کے ساتھ اگری کر کے فریاد کی سی آواز آ رہی ہے. اب کائنات اس کے ساتھ اگری کر گئی نا. یہ ایسا آدمی جو ہے نا، یہ فطرت کا حصہ ہوتا ہے. آپ بات سمجھیں نا؟ ایسے آدمی جو ہوتے ہیں نا، یہ ان کو بہت کوئی اور نام دیا جاتا ہے کہ ان کا غم جو ہے کائنات سمیٹتی ہے اور کائنات ان کے غم کو دوبالا کرتی ہے. ان کی خوشی کائنات سمیٹتی ہے اور دوبالا کرتی ہے. مطلب آپ نے یہ دریافت کرنا ہے کہ اس کائنات کے لیے آپ کتنا میٹر کرتے ہیں، یہ کائنات آپ کے لیے کتنا میٹر کرتی ہے. راز میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے آنے اور جانے کے بعد اس کائنات میں فرق نہ پڑا ہو. فرق پڑا ہے. آنا ضروری تھا اور پھر اس ٹائم کے بعد جانا ضروری تھا. اب یہ آپ نے دریافت کرنی ہے کہ وہ کون سی ضرورت تھی جس کی وجہ سے آپ کو آنا پڑا، اور اب کیا ضرورت ہے جس کی وجہ سے آپ کو جانا پڑ رہا ہے. آپ صرف اتنی سی چیز دریافت کرنی ہے. یہ آپ کو بتاؤں کہ ضرورت بڑی تھی، اور ایک آدمی کے پیدا ہونے پر کروڑ سال کا منصوبہ اور انویسٹمنٹ ہے نیچر کی، ورنہ کوئی چہرہ چہرے کے برابر ہو جاتا، کوئی انسان انسان کے برابر ہو جاتا، کوئی اور واقعہ ہو جاتا. اب بات سمجھ رہے نا؟ تو گویا کہ بڑے ہی کوالٹی کنٹرول کے ساتھ آئی بات، سمجھ بات، بڑے حساب سے یہ بات آئی ہے. تو آپ کا ہونا اسی زمان و مقام میں، اسی کائنات میں، اسی جگہ پر، اسی ماحول میں، اسی وقت میں عین ضروری تھا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر کچھ عرصہ کے بعد اتنا ہی ضروری ہے آپ کا واپس جانا. اور اگر اہل عقیدہ ہو اور اہل عقل ہو اور آپ کو آنے کا اہمیت نہ پتہ ہو اور جانے کی ضرورت نہ پتہ ہو، آپ یہ سمجھو کہ آپ غافل ہو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ نیچر کا کوئی بھی عمل جو ہے نا وہ بے مقصد نہیں ہے. آپ کے ہونے کا مقصد آپ نے دریافت کرنا ہے، اور یہ مقصد جو ہے اس وقت دریافت ہوتا ہے جب آپ اس کائنات کے ساتھ مالک کائنات کے حوالے سے متعلق ہو. اب بات میں ہے نا کہ یہ جو آپ مثلا آپ محنت کر رہے ہیں، محنت کا نتیجہ کامیابی ہے، تو یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا عقل سے کامیابی ملی. عقل کو بنانے والے کا شکریہ کرو اور احساس کرو کہ اس نے آپ کو کامیابی دینے کے لیے ایک خاص قسم کی آپ کو عقل عطا فرمائی جو خاص ماحول میں چلتی ہوئی خاص کامیابی تک پہنچی. اسی طرح اس نے آپ کو ایک خاص دل دیا جو ہر حال میں چلتے چلتے کہیں نہ کہیں غمگین ہو جاتا ہے. اب یہ غم جو ہے نا عطا ہو گیا. بات سمجھ نا کہ یہ عطا اس نے کیا کہ یہ دل چلتے چلتے کہیں نہ کہیں جو ہے یہ انوالو ہو جاتا ہے. یہ دل جو ہے نا محبت والا دل ہے. تو یہاں آپ دیکھتے رہتے ہو، اپنا انوالو ہونا دیکھتے رہتے ہو، مصروف ہونا دیکھتے رہتے ہو. میں بڑا بزی ہوں، بچوں کے لیے خوراک بچوں کے لیے. بچے کیا ہوتے ہیں؟ عطا. بچوں کے لیے احساس کیا ہوتا ہے؟
عطا دینے والے کی عطا، دینے والے کے حوالے سے یہ عطا ہے نا، تو حوالہ نہ بھولنا۔ تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ کبھی حوالہ بھول کے تو جو چیز تمہارے حوالے کی ہے اسی میں لگ جاؤ۔ حوالے اس نے کی ہے، حوالہ وہی رہے گا۔ شے میں نہ گم ہو جانا، دینے والے کا خیال رکھنا، نعمت میں نہ گم ہو جانا، منعم کا خیال رکھنا، غم میں نہ گم ہو جانا، دینے والے کا خیال کرنا، خوشی میں نہ گم ہو جانا، خوشی دکھانے والے کا خیال رکھنا، زندگی میں نہ گم ہو جانا، زندگی دینے والے کا خیال کرنا، اور موت میں بھی غم زدہ ہونا، دینے والے کا خیال یاد رہے کہ اس کی مرضی جب چاہے اٹھا لے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ دین والوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے اعمال اور اپنے مشاہدات اور اپنا سفر اور اپنے واقعات کو اس کے حوالے سے پہچانو، ورنہ ساری کی ساری گمراہی ہو جائے گی، محنت بھی ہوگی اور گمراہی بھی ہو جائے گی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ چھوٹی سی بات ضروری تھی۔ سمجھائی تب آپ کو بات سمجھ آ رہی؟ نیکی بھی اگر اس کے حوالے کے بغیر ہو، مجبوری کی نیکی، یہ تمہاری انا ہے۔ نیکی جو ہے نا مجبوری کی جو ہے یہ بھی تمہاری اپنی کوئی انا ہے۔ عبادت جو ہے یہ بھی تمہاری اپنی انا ہے۔ اگر اس کے حوالے سے ہے اور حوالہ موجود ہے تو پھر آپ کی نیکی بھی بڑی ہی ادب میں ہوگی، آپ کی عبادت ادب میں ہوگی۔ عبادت کا معنی بادشاہ کا قرب، بادشاہ کا قرب جو ہے نیک لوگوں کو مالک کا قرب اور مدھم کرے گا اور دھیما کرے گا۔ جو شخص اللہ کریم کا ارشاد سنو کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز کرنے والے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے سامنے وہ تو اللہ کے محبوب ہے، تو گویا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اونچی آوازیں اور اونچی صدائیں اور اونچے جھوٹ بولنے والے کے اعمال تو اعمال ہی نہ رہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے تقرب کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا دل جو ہے وہ نوبل نہیں ہوا، اس کی آواز مدھم نہیں ہوئی اور اس کی نگاہ زمین پر نہیں لگی، اور ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر وہ اکڑ اکڑ کے نہیں چلنا چاہیے، اس کو اکڑ کر چلنے والے جو ہے نا یہ تقرب الہی کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ ارشاد ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں آتی ہے نا صاحب وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر مت اکڑ کے چلو۔ تو گویا کہ زمین پر بھی ادب سے چلنا۔ تو اللہ کے قرب میں جو لوگ داخل ہوتے ہیں وہ اور ہی تمل میں جاتے ہیں۔ تو اکڑنا، تیز ہونا، شوخی کرنا، یہ تقرب کی نفی۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیا کہ ان کے قریب ہو کے آواز نہ اونچی کرنا۔ آپ نے بارے فرمایا نہیں ہے لیکن آپ پہچان لو، بات سمجھ آئی نا؟ بھائی یہی اللہ کریم کی بات ہے کہ انہوں نے فرمایا نہیں۔ اس لیے اگر نیکی احساس آپ کو دھیما نہ بنائے تو سمجھو کہ آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوا کائنات سے۔ تو پھر اس بات کو میں خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ اسی کائنات میں سے آپ نے اپنا احساس دریافت کرنا ہے، اور پہلے دریافت کرنا ہے، پھر احساس کرنا کیا ہے؟ اسی کائنات کو لوٹا دینا۔ نہیں بات سمجھے؟ آپ کو غم ملا کائنات سے، اپنا غم بکھیر دو کائنات میں۔ خوشی ملی، خوشی دے جاؤ۔ تو گویا کہ کائنات کا ٹوٹل اماؤنٹ غم خوشی احساس کا اتنا ہی رہتا ہے۔ آپ نے کچھ اٹھایا اس کو آگے بتا دیا، اور غم اٹھایا غم بیان کر دیا، خوشی حاصل کی خوشی بیان کر دی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی طرح لوگوں کو، جن لوگوں کو جو جو بھی صفات ملی ہیں وہی صفات انہوں نے کائنات میں لگا دی اور زمانے کو بتا دی، اور آپ اسی طرح خالیات آئے اسی طرح خالیات چلے۔ تو یہاں انصاف کا تقاضا آئے گا کہ جو کچھ آپ نے لیا اتنا لوٹاؤ، جو کچھ آپ کو حاصل ہوا وہ لوٹاؤ۔ ظلم والا آدمی جو ہے وہ ہماری بحث میں نہیں ہے، کیونکہ اس کا احساس غلط ہے۔ میری بات سمجھائی؟ جو کہتا ہے کہ مجھے ظلم ملا کائنات میں، وہ بحث سے باہر ہے، اس کا شعور جو ہے نا ناقص ہے، کیونکہ جس نے کوئی زندگی سے پیار نہیں ہے اس کی ہماری بحث نہیں ہے۔ یہ باشعور انسان کی ہم بات کر رہے ہیں، اور پھر باعقیدہ انسان کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنے
آپ کو اپنے اللہ کے حوالے سے اس کائنات کے مشاہدات سے نکالتا ہوا ان مشاہدات کو کبھی بیان کیا جاتا ہے، کبھی ان کی تاثیر بیان کرتا ہے، کبھی نتیجہ بیان کرتا ہے۔ تینوں قسم کے بیان ہیں۔ کچھ تو جیسے کمنٹری ہوتی ہے کہ ہم جا رہے ہیں، یہ کائنات ہے، یہ روشن کائنات ہے، یہ ایسا ہے، سورج نکل رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، کیا منظر ساتھ ساتھ بیان کیا۔ کسی آدمی نے اس کا جو ہے نتیجہ بیان کر دیا، کسی آدمی نے اس کی تاثیر بیان کر دی اپنے اوپر جو ہوئی ہے۔ اب تصویر ہے کہ مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، بہت موسم گرم ہے، موسم یہ بیان کر دیا۔ کسی نے اور نتیجہ بیان کر دیا کہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، مالک ہے۔ اب یہ نتیجے کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کچھ لوگ جو ہیں فقراء کی شکل میں، پیغمبروں کی شکل میں، انہوں نے آخری نتیجہ بیان کیا کہ اسی کو حکم سے آئے ہو اور اسی کو حکم سے چلے جاؤ گے۔ اور جو درمیان کے لوگ تھے وضاحتیں کرتے رہے، دیکھو نا تمہارا یہاں ہونا ہے، یہ تمہارے نہیں ہونا ہے، یہ بچے تمہارے بچے نہیں ہیں، تم کسی کے ساتھ متعلق نہیں ہو، اپنا خیال رکھو، اور خیال میں اس کی وضاحت کرتے گئے۔ کچھ لوگ جو ہے صرف فطرت کو بیان کرتے گئے کہ یہ کائنات کا مشاہدہ رکھو۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ماننے کے بعد اس کائنات کے ہونے والے تمام واقعات کو اللہ کی منشا کو پہچانتے ہوئے کہ اسی کی یہ منشا ہے، اس کائنات نے آپ کے اوپر جو گیند اور گولا پھینکا ہے اس کو آپ کائنات کو الزام نہ دو، آپ یہ دیکھو کہ اللہ کی مرضی ایسی ہے، اور آپ سر تسلیم خام کرتے ہوئے اپنے اللہ کو راضی کر لو کائنات کے ذریعے ہونے والے واقعات کو تسلیم کر کے۔ آپ بات سمجھے نا کہ غریبی دی ہے تسلیم کر لو، امیری دی ہے تسلیم کر لو، اور آپ کوشش کر رہے ہو اللہ آپ کو اور امیر کر دے، کوشش کرنے کا آپ کو حق ہے، گلے کا حق نہیں ہے۔ تو یہ کائنات اللہ کریم کا آپ کے ساتھ تعلق کا ایک انسٹرومنٹ ہے۔ آپ بات سمجھے نا، یہی مطلب ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک ذریعہ ہے اللہ کا آپ کے ساتھ۔ کبھی کبھی براہ راست ذریعہ ہوتا ہے کہ کائنات کے بغیر وہ ہے زمان و مکان سے دور کسی لام مقام میں تعلق اللہ کرتا ہے، کبھی کبھی کرتا ہوگا، ہو سکتا ہے نا کہ انسان کے اوپر کوئی سجدے کی ایسی کیفیت ہو کہ وہ کہتا ہے نہ زمان ہے نہ مکان، نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ۔ اقبال صاحب اعتقاد انہوں نے کہ شعر ہے کوئی ضرب ہاں کون سی کیا شعر ہے؟ ہاں آگے بولو۔ ہاں اس میں ہے لفظ کے بھی ہے، نہ ہے زمان نہ مکان۔ ہاں زمان شعر پورا یاد ہے آپ کو کہ زمان ہی ہے وہاں مکان نہیں ہے۔ تو اقبال نے اس مقام کی نشاندہی کر دی۔ ایک مقام آتا ہے زندگی میں جہاں زمان اور مکان نہیں ہوتے، یہ کبھی کبھی کسی کو ملتا ہے مقام، ورنہ زمان و مکان کی قید میں آپ پابند رہیں گے، زمان و مکان کے اندر آپ گزریں گے، زمان و مکان سے گزرتے ہوئے خالق کون و مکان کو فراموش آپ نے نہیں کرنا۔ پھر آپ کو یہ راز جو ہے راز ہاں پھر آپ کو سمجھ آتا ہے۔ اب آپ یہ بات سمجھ گئے تو اب آپ اپنے آپ کا کائنات کے حوالے سے جائزہ لو اور کائنات کا اپنے حوالے سے جائزہ لو، اور اپنی کشمکش کو ریکنسیڈر کرو کہ کشمکش جو ہے یہی بغاوت ہو سکتی ہے۔ نشاندہی کر رہا ہوں، آپ کی مجبوریاں آپ کے لیے ایک خوفناک نتیجہ مرتب کر سکتی ہیں، نہیں بات سمجھائی۔ آپ کی مصروفیت گمراہی ہو سکتی ہے، آپ کی مصروفیت عبادت ہو سکتی ہے، آپ مجبوری میں جو عمل کر رہے ہیں جائز ہو سکتا ہے، مجبوری میں جو عمل کر رہے ہیں ناجائز ہو سکتا ہے، آپ کے اعمال ثواب ہو سکتے ہیں، آپ کے اعمال عذاب لا سکتے ہیں۔ اور یہ